نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سنی بہشتی زیور، حصہ اول، صفحہ نمبر 71، عنوان ایمان و کفر کا بیان۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے ریکارڈ کروائی جا رہی ہے۔ سچے دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین سے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں، یا یوں سمجھو کہ جو حکم یا خبر محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس سے لائے، ان سب کو حق جاننا، سچے دل سے ماننا اور ان پر ایسا یقین رکھنا کہ ذرہ برابر اس میں شک نہ رہے، ایمان کہلاتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک بات کو بھی نہ ماننا کفر ہے۔ اگرچہ ایسا شخص باقی تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہو، اور ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام دین کا مسئلہ جانتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت، جنت و دوزخ، حشر و نشر وغیرہ۔ مثلا جیسے یہ اعتقاد کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبوت آپ پر ختم ہو گئی اور حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ وہ مسلمان کے دور دراز دیہاتوں اور جنگلوں اور پہاڑوں کے رہنے والے ہوں جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، ان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی دینی ضرورت کے منکر نہ ہوں، اور یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، یا بالالفاظ دیگر اس بات پر اجمالاً ایمان لائے ہوں کہ اسلام سچا دین ہے اور اس کا ہر حکم سچا، اس کی ہر بات، ہر خبر سچی، اور اس کے تمام فرمان سچے۔ مسلمان بھائی اور بہنیں، چھوٹے اور بڑے، خوب یاد رکھیں کہ نجات اس بات پر منحصر ہے کہ ایک ایک عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ایسا پختہ ہو کہ زمین و آسمان ٹل جائیں مگر وہ نہ ٹلے۔ یہی دینی تسلب ہے، اور یہ تسلب دین میں محمود۔ پھر اس کے ساتھ ہر وقت خوف لگا ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو، مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو جائے گا۔ ہر مسلمان کو اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ صحت و تندرستی کے وقت خوف غالب ہو، اور مرتے وقت رجاء و امید کہ وہ رب کریم اپنے فضل عمیم سے مغفرت و نجات بخشے گا۔ عقیدہ: مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہیں، اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو، اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے، دل میں انکار نہیں۔ ہاں، شرعاً ایسی مجبوری آڑے آ جائے جس میں جان جانے کا غالب گمان ہے، یعنی اسے مار ڈالنے یا اس کا عضو کاٹ ڈالنے کی صحیح دھمکی دی گئی ہے، تو اسے معاذ اللہ کلمہ کفر زبان سے جاری کرنے کی اجازت ہے، مگر شرط اب بھی یہی ہے کہ دل میں وہی اطمینان ایمانی و قلبی اور جزم قطعی جو پیشتر تھا، مگر افضل اب بھی یہی ہے کہ جان دے دے، مگر کلمہ کفر زبان سے نکال کر اسلام سے نہ ہٹے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلا اکراہ شرعی مسلمان کلمہ کفر صادر نہیں کر سکتا۔ ایسی بات وہی شخص زبان پر لائے گا جس کے دل میں اسلام کی اتنی ہی وقعت ہے کہ جب چاہا اس کا انکار کر دیا اور کلمہ کفر زبان سے نکال دیا۔ جب ایمان تو ایسی تصدیق قلبی اور یقین محکم کا نام ہے جس کے خلاف کی اصلاً گنجائش نہیں۔ عقیدہ: جب تک دل میں تمام ضروریات دین کی تصدیق جاگزین اور اسلام کی حقانیت پر یقین کامل باقی ہے، کبیرہ گناہوں میں گرفتار مسلمان ہی ہے، اور جنت میں جائے گا، خواہ اللہ عز و جل اپنے محض فضل سے اس کی مغفرت فرما دے۔
یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بعد، یا اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر بخشا جائے، اس کے بعد بھی جنت سے نہ نکلے گا۔ یا یوں کہہ لو کہ گناہ کبیرہ کرنے سے اگرچہ قصدن کیا ہو، آدمی کافر اور ایمان و اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور مسلمان برادری سے نہیں نکلتا۔ عقیدہ: شرک کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں دوسرے کو شریک کرنا، اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات اگرچہ کیسی ہی شدید کفر ہو، حقیقتاً شرک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے اہل کتاب کفار یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کے احکام مشرکین کے احکام سے جدا فرمائے۔ مثلاً کتابی کا ذبیحہ حلال ہے اور مشرک کا مردار۔ کتابیہ سے نکاح ہو سکتا ہے، مشرکہ سے نہیں۔ ہاں، کبھی شرک بول کر مطلقاً کفر مراد لیا جاتا ہے۔ یہ جو قرآن شریف میں فرمایا کہ شرک نہ بخشا جائے گا، وہ اسی معنی پر ہے، یعنی اصلاً کسی کفر کی مغفرت نہ ہوگی۔ باقی سب گناہ اللہ عز و جل کی مشیت پر ہیں، جسے چاہے بخش دے۔ بعض اعمال جو قطعاً ایمان و اسلام کے منافی ہوں، ان کے مرتکب کو کافر کہا جائے گا، جیسے بت یا چاند سورج کو سجدہ کرنا، قرآن کریم، کعبہ معظمہ یا کسی نبی اللہ کی توہین کرنا، اس کی شان و وقعت کو گھٹانا، یہ باتیں یقیناً کفر ہیں۔ یوں ہی بعض اعمال کفر کی علامت ہیں، جیسے زنار باندھنا، کشکا لگانا، سر پر ہندوؤں کی طرح چٹیا رکھنا۔ معاذ اللہ، جو ایسی باتوں کا مرتکب ہو، اسے اثر نو اسلام لانے، کلمہ پڑھنے اور اس کے بعد اپنی عورت سے تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا، یعنی اس پر لازم ہوگا کہ اس فعل سے توبہ کر کے کلمہ اسلام پڑھے اور اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح پڑھائے۔ عقیدہ: قرآن و کفر میں واسطہ نہیں، یعنی آدمی یا مسلمان ہوگا یا کافر۔ تیسری صورت کوئی نہیں کہ نہ مسلمان ہو نہ کافر۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ جب بوجہ شبہ کے کسی کو نہ مسلمان کہیں نہ کافر، جیسے یزید پلید۔ عقیدہ: مسلمان کو مسلمان، کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے۔ اگرچہ کسی خاص شخص کی نسبت پر یقین نہ کیا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان یا معاذ اللہ کفر پر ہوا، تا وقتی کہ اس کے خاتمے کا حال دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو، مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ جس شخص نے قطعاً کفر کیا ہو، اس کے کفر میں شک کیا جائے، کہ قطعی کافر کے کفر میں شک بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ خاتمے پر بنا روز قیامت اور ظاہر پر حکم شرع کا مدار ہے، تو جس نے کفر کیا فرض ہے کہ ہم اسے کافر ہی جانیں اور خاتمے کا حال علم الہی پر چھوڑ دیں۔ جس طرح ظاہراً جو مسلمان ہو اور اس سے کوئی قول و فعل خلاف ایمان صادر نہ ہو، فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی مانیں، اگرچہ ہمیں اس کے خاتمے کا بھی حال معلوم نہیں۔ اس زمانے میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں جتنی دیر اسے کافر کہو گے، اتنی دیر اللہ اللہ کرو کہ یہ ثواب کی بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ کافر کافر کا وظیفہ کر لو؟ مقصود یہ ہے کہ اسے کافر جانو اور پوچھا جائے تو قطعاً کافر کہو، نہ یہ کہ اپنی صلاح کل پالیسی سے اس کے کفر پر پردہ ڈالو۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ہیڈنگ: خوب یاد رکھنا چاہیے، جب اصلاً کسی کفر کی مغفرت نہ ہوگی، جیسا کہ قرآن کریم کی گواہی ہے، تو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے، یا کسی مردہ مرتد یعنی ایسے شخص جو کلمہ گو
ہو کر کفر کرے، جنتی، مرحوم یا مغفور یا رحمت اللہ علیہ یا نور اللہ مرقدہ، یا اس کے ہم معنی دوسرے الفاظ کہے، یا کسی مردہ ہندو کو کہ اعلانیہ اسلام سے دور اور کفر پر اڑا رہا بیکھنٹ باشی کہے، خود کافر ہے کہ در حقیقت انکار کرتا ہے حکم قرآنی اور فرمان ربانی کا۔ قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے کہ مغفرت اور بخشش کی دولت صرف ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جو مرتے دم تک ایمان و اسلام پر قائم رہے، تو جو بد نصیب عمر بھر کفر و شرک میں گرفتار رہے اور اسی حالت میں موت انہیں آ لیا، ان کے لیے بخشش و نجات کی تمام راہیں اور مغفرت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور ان سے بدتر ہیں وہ بدبخت جو کلمہ اسلام پڑھ کر کفر پر مریں، اسلام کا نام لیں اور کفر کی بستی آباد کریں۔ یہ کب اس قابل ہیں کہ رحمت الہی ان کی طرف متوجہ ہو؟ اسی لیے قرآن و حدیث کے احکام کے بموجب ایسوں کی نماز جنازہ پڑھنا بھی حرام اور شدید گناہ ہے، کہ آخر نماز جنازہ کا مقصود بھی مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت اور عام مسلمانوں کی جانب سے اس کی شفاعت ہے، جبکہ وہ بدنصیب اس دولت کا اہل ہی نہیں، بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر بغرض زیارت بطور اکرام جانا بھی شرعاً ایک بہت بڑا گناہ اور حرام و ناجائز ہے۔ یوں ہی ان کے کفن و دفن میں شرکت بھی شرعاً درست نہیں، اور ان احکام شرعیہ کی علت وہی ہے کہ جب وہ ایمان سے خالی ہیں تو اس کی اہلیت ہی نہیں کہ ان پر نماز جنازہ پڑھی جائے، اور جب وہ مبغوض و مردود اور لعنت الہی میں گرفتار ہیں تو ان پر یہ نعمتیں کیسی اور ان کے لیے عزت و تکریم کا اہتمام کیسا۔ مسلمان مرد اور عورتوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے منافقوں کو اپنی جماعت میں کسی طرح نہ پنپنے دیں، اور ہرگز کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ایسے بد نصیبوں کی ہمت افزائی ہو اور ایسے بد نصیب مسلمانوں میں شمار کیے جائیں، اور یوں غیروں کی نگاہوں میں ان کے کجروی و گمراہی بد دینی و لا مذہبی اسلام قرار پائے۔ مولا کریم سب مسلمانوں کو ایسے فتنہ پردازوں کے فتنوں سے بچائے، آمین۔